ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وقت کی ایک اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اہل بیت کونسل انڈیا اور آل انڈیا شیعہ کونسل کے زیر اہتمام جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد۔ اسلامی آثار قدیمہ اور ہسٹوریکل ہیریٹیج کے طور پر کی جائے جنت البقیع کی تعمیر۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنے قبرستان جنت البقیع کو آل سعود نے مسمار کر دیا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ہر سال عاشقان رسول و آل رسول اس موقع پر دنیا بھر میں احتجاج کے ذریعے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے اس کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے اہل بیت کونسل انڈیا اور آل انڈیا شیعہ کونسل کے زیر اہتمام ایوان غالب نئی دہلی میں جنت البقیع کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنئی کے نمائندے حجت الاسلام آغائے مہدی مہدوی پور نے کہا کہ جنت البقیع میں مقدس مزارات کو جس نظریے کے تحت مسمار کیا گیا وہ ہے شرک کا الزام، اور اس الزام کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ کے پاکیزہ اور مقرب بندوں کا احترام اللہ کے احترام کا ہی تقاضا ہے، پھر کسی بھی مزار پر حاضری صاحب قبر کی تعظیم و تکریم کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ انہیں اللہ کا شریک قرار دینے کے لیے۔ آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے چیئرمین مفتی اشفاق حسین قادری نے کہا کہ وہابیت کے جس عقیدے کی بنیاد پر جنت البقیع کو توڑا گیا وہ شدت پسندی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بزرگان دین نے اس کی مذمت کی، اور اگر اکابر علماء دین نے شدید ایکشن نہ لیا ہوتا آل سعود روضہ رسول کو منہدم کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ سید غلام مرتضیٰ رضوی ایڈوکیٹ نے جنت البقیع کو اسلامی آثار قدیمہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا تعلق فقط مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت سے ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور تعمیر کی کوشش کے ساتھ ساتھ عالمی وراثت آثار قدیمہ کے تحفظ کے عنوان سے قانونی چارہ جوئی کی جانا چاہیے۔ صوفی پیس فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے کہا کہ اہل بیت رسالت مآب اور اصحاب کرام کی مقدس قبروں کی مسماری خاندان آل سعود کی انتہائی شرمناک اور مجرمانہ حرکت ہے۔ وقت کے تقاضے کے تحت اگر آل سعود نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ اہل بیت کونسل انڈیا کے صدر مولانا محمد رضا غروی نے استقبالیہ کلمات ادا کرتے ہوئے سعودی حکومت سے جنت البقیع کو تعمیر کرنے یا عاشقان رسول و آل رسول کو تعمیر کرنے کی اجازت دینے کا پرزور مطالبہ کیا۔ آخر میں اہل بیت کونسل کے سیکریٹری مولانا جلال حیدر نقوی نے مقررین و شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں مولانا جنان اصغر مولوی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تلاوت کلام مولانا علی کوثر کیفی، جبکہ مولانا عرفان نے نعت و منقبت پیش کی۔ کثیر تعداد میں علماء کرام اور مومنین و مومنات نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ہماری اس خاص خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ دیش دنیا، مڈل ایسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔